اللہ کے صفتوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لے گا، اللہ کو جان لے گا، ایسا شخص لا محالہ بغیر کسی شک کے اللہ سے محبت کر کے رہے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت، اللہ کی سچی محبت ہمارے دل میں آ جائے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے میرے محترم بھائیو۔ لیکن اللہ کی محبت دل میں کیسے آ سکتی ہے؟ جب ہم اللہ کو جانیں گے، جب ہم اللہ کے بارے میں جانکاری کریں گے، اللہ تبارک و تعالی کیا ہے، کن چیزوں کو پسند کرتا ہے، اللہ کی صفتیں کیا ہیں، اس سے ہم جب پہچانیں گے تو اللہ سے محبت ہوگی۔ مثال دیتا ہوں میں، مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے رحمان اور رحیم ہے۔ بہت پڑھتے ہیں ہم اس نام کو، اللہ تعالیٰ کے اس نام کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام ہے، ہم پڑھ رہے ہیں سورہ فاتحہ میں الرحمن الرحیم ایک آیت ہے اللہ کے ان دو ناموں پر، بار بار پڑھتے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہے کہ اس نام کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام کے مطلب کو جان لیں گے تو بے شک ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی تمام چیزوں سے بڑھ کر محبت کریں گے۔ ہماری ماں ہم پر مہربان ہے، ہر ماں اپنے بچے پر مہربان ہے۔ یہ رحمت، یہ مہربانی کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ ماں کی ممتا، ماں کی مہربانی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ کبھی کبھی ماں اپنے بچے کی زندگی کے خاطر اپنی جان بھی دے دیتی ہے۔ یہ مہربانی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، ایک جانور بھی اپنے بچے پر مہربان ہوتا ہے، لیکن یہ مہربانی، ماں کی ممتا، بھائی کا پیار، بہن کی محبت، ساری مہربانیاں اگر آپ اکٹھا کریں گے، اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی اپنے بندوں پر اس سے کئی اس سے زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک واقعہ ہوا۔ کیا واقعہ ہوا؟ ایک عورت بھیک مانگنے کے لیے آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر، اگر آپ سیرت سے ذرا برابر بھی واقفیت رکھتے ہیں، کوئی بڑا محل نہیں تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر آپ چاہتے بڑے سے بڑا محل بنا سکتے تھے، لیکن آپ نے دنیا کو نہیں چاہا۔ چھوٹا سا کمرہ آپ کا گھر تھا۔ کتنا بڑا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے اور میں اسی کمرے کے اندر لیٹی ہوئی ہوتی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا ہوتا تو مجھے اپنے پیر سمیٹنے ہوتے تھے۔ اتنا بڑا گھر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ایک آدمی سوئے تو ایک آدمی جو ہے صحیح طور پر اسے پریشان کیے بغیر نماز تک نہیں پڑھ سکتا تھا۔ یعنی دو آدمی سو سکیں، بیٹھ سکیں، بس اتنی ہی گنجائش تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں۔ ایک دو برتن، معمولی سا بستر، جس کے بارے میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حشوہ لیف، بستر کے اندر جو بھرا گیا تھا کوئی اچھی روئی، ریشم، اون، ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ لیف کھجور کا بھوسا تھا جو اس بستر کے اندر بھرا گیا تھا نرم کرنے کے لیے۔ یہ آپ کی سیدھا سادہ زندگی تھی۔ مہینے گزر جاتے تھے، گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا کیونکہ پکانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی، سننے والے نے کہا کہ ماں تب کیا کھاتے تھے؟ یعنی 2-3 مہینے تک اگر گھر میں چولہا نہ جلے، کچھ پکایا نہیں گیا
کیا کھا کر زندگی گزارتے تھے؟ فرماتی ہیں کھجور اور پانی پر بسیرا کرتے تھے. کبھی دودھ مل گیا دودھ پی لیے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کون ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ ہم سب کی ماں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں. فرماتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاس بلا لیا، آپ کا انتقال ہو گیا، لیکن پوری زندگی میں 3 دن کبھی بھی ایسے نہیں آئے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 دنوں کے اندر پیٹ بھر کر روٹی کھائے. پوری زندگی میں 3 دن پیٹ بھر کر روٹی آپ کو نہیں ملی. ملا تو بہت کچھ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس رکھتے نہیں تھے. جواد تھے، جواد یعنی جو بھی آتا تھا خرچ کرتے تھے، دے دیتے تھے غریبوں کو. آپ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مجھے احد پہاڑ کے برابر سونا دے دے. کتنا سونا؟ احد پہاڑ کے برابر. دیکھے ہوں گے آپ احد پہاڑ کتنا بڑا ہے، جس کی چاروں طرف کی اگر یہ ناپی جائے 16 کلومیٹر ہے. اگر اتنا سونا اللہ مجھے دے دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ اپنی طرف سے نہیں کہتے، اللہ کے حکم سے کہتے ہیں. جو کہتے ہیں آپ کرتے ہیں، اس سے زیادہ کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ اتنا سونا بھی اگر مجھے مل جائے تو 3 دن کے اندر اندر پورا اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا. یہ زندگی تھی آپ کی. بہت آیا آپ کے پاس، ایسی بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فقیری کی زندگی ہی گزارے ہیں. آیا بہت کچھ آپ کے پاس، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے لیے کچھ بھی جمع نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غریبی کی زندگی پسند کرتے تھے. بات کہیں ہو رہی تھی، کہیں ہم دور چلے گئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک عورت کچھ مانگنے کے لیے آئی. اس عورت کے ساتھ 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کسی سے پیچھے نہیں تھی. جو بھی ہوتا تھا راستے میں دے دیتی تھی. یہ خود کیا کھائیں گی اس کی کبھی ان کو فکر نہیں ہوتی تھی. جب مانگنے کے لیے ان کے پاس آئے، دیکھا کہ جو ہے گھر میں 3 کھجور ہیں. اٹھا کر جو ہے اس عورت کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ کھجور دے دیے. عورت نے اپنے دونوں بچوں کو ایک ایک کھجور دے دیا. بچے بھوکے تھے، کھجور کھا لیے. اب یہ عورت ماں جو کہ بلا شبہ بلا شک خود بھی بڑی بھوکی تھی، کھجور اپنے منہ کی طرف آگے بڑھاتی ہے. بچے جو ایک ایک کھجور کھائے تھے ابھی ان کا پیٹ نہیں بھرا ہے، ماں سے اشارہ کرتے ہیں. حضرت عائشہ پورا منظر دیکھ رہی ہیں. کھجور کو 2 حصوں میں توڑ کر دونوں بچوں کو دے دیتی ہے اور خود بھوک برداشت کر لیتی ہے. واقعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں اثر کر گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا. کہا کہ ایسا ایسا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سننے کے بعد فرمایا اللہ ارحم علی عبادہ من ہذہ علی ولدہا. یہ ماں اپنے بچوں پر جتنی مہربان ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر اس ماں سے زیادہ مہربان ہے. یہ ہے اللہ کی مہربانی. ہم بچپن سے ہمارے اندر تربیت کی ایک کمی کیا ہے؟ اللہ سے ڈراتے آتے ہیں. صرف دلوں میں ایسا بیٹھا ہے کہ اللہ کا مطلب نعوذ باللہ کوئی ڈراؤنی چیز ہے.
نہیں میرے محترم بھائیو، اللہ تبارک و تعالی مہربان ہے، ہمارا بھلا چاہتا ہے، سب سے اچھا ہے۔ آپ بچوں کو ایسی تربیت کیجئے کہ اللہ سب سے اچھا ہے، اللہ سب کچھ دیتا ہے، اللہ مہربان ہے، لیکن جو غلطی کرتا ہے اللہ اسے سزا بھی دیتا ہے۔ جیسے اللہ کی مہربانی سب سے بڑی ہے، ویسے ہی اللہ کی پکڑ بھی سب سے زیادہ ہے۔ دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی ہونی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف بھی ہونا چاہیے۔ صرف ڈر اس سے آدمی اللہ سے محبت نہیں کرے گا، اور جو اللہ سے محبت نہیں کرے گا وہ دل کی گہرائی سے اللہ کی عبادت بھی نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہماری عبادتوں کے اندر لذت نہیں ہے، عبادتوں کے اندر خشوع نہیں ہے، عبادتوں کے اندر روحانیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم صرف جہنم سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، جنت کی تڑپ میں بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنہگاروں کے لیے جہنم بنایا ہے، نیکوکاروں کے لیے جنت بھی بنایا ہے۔ اسی لیے قرآن میں آپ دیکھیں گے نا، آپ کو ایک چیز ملے گی، جب آپ قرآن پڑھیں غور کر کے دیکھنا، جہاں پر اللہ جہنم کا ذکر کرتا ہے ساتھ میں جنت کا بھی ذکر فرماتا ہے، تاکہ جنت کی تڑپ بھی رہے، جہنم کا خوف بھی رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمیں پہچاننا ہے اللہ کے ناموں کے ذریعے، اللہ کے صفتوں کے ذریعے۔ تو اللہ کی یہ مہربانی ہے، اللہ مہربان ہے۔ عرش پر اللہ رب العالمین نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مہربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور غصے سے بڑھ کر ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی آدم، اے آدم کے بچے، اگر تو میری طرف ایک بالشت آگے بڑھے گا تو میں تیری طرف ایک گز آگے بڑھوں گا، اگر تو میری طرف چل کر آئے گا تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی تو مجھ سے جتنا قریب ہونا چاہتا ہے میں تجھے اتنا ہی قریب کر لیتا ہوں، اپنے در سے دھتکارتا نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بتاؤ کسی کا محتاج ہے؟ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ غنی ہے، بے نیاز ہے، نہ اسے عبادتوں کی ضرورت ہے، نہ تعریف کی حاجت ہے۔ یعنی ہم سب کے سب نیک بن کے اللہ کی تعریف میں لگے رہیں، عبادت میں لگے رہیں، تو کیا اللہ کی بادشاہت میں کچھ زیادتی ہوگی؟ نہیں۔ اللہ کی بادشاہت، اللہ کا ملک ہمیشہ سے کامل ہے، ہماری عبادتوں کا فائدہ ہم کو ہے۔ لیکن دیکھو اس حدیث پر غور کرو، اور اللہ ہم پر کتنا مہربان ہے ذرا اندازہ لگاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ غلطی سے توبہ کرتا ہے، ہم غلطی کیے، گناہ کا کام کیے، اس کی سزا کسے ملے گی؟ ہم کو خود کو ملے گی۔ جس نے غلطی کیا ہے اسے سزا ملے گی۔ ہمارے گناہوں سے کیا اللہ کا کچھ نقصان ہونے والا ہے؟ کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ دل کی سچائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ کتنا خوش ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی صحرا کے اندر، ڈیزرٹ میں سفر کے لیے نکلے، بھائی صحرا ہے، دور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، آپ تنہا ہیں، آپ کے ساتھ آپ کی سواری ہے، سواری پر آپ کے کھانے کا سامان ہے، پینے کا سامان ہے، آپ تھکے، تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کہیں پر لیٹ گئے۔ حدیث ہے یہ، حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب آپ اٹھ کر دیکھیں آپ کی سواری غائب ہے،
بہت ڈھونڈے، تلاش کیے، آپ کو سواری نہیں ملی، کافی وقت گزر گیا، بھوک بڑھتی جا رہی ہے، پیاس بڑھتی جا رہی ہے، صحرا ہے، کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ آپ زندگی سے مایوس ہو گئے۔ اب سوچے کہ چلو بیٹھ کر کہیں جان دے دیتے ہیں۔ اچانک آنکھ لگ گئی، پھر آنکھ کھلی تو آپ اپنے سامنے اپنی سواری کو دیکھ۔ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مسافر کو سواری کے دوبارہ ملنے سے جتنی خوشی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کیا فائدہ ہے اللہ کا اس میں؟ ہم توبہ کریں تو اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن یہ مہربانی ہے اللہ کی۔ اللہ مہربان ہے، بندوں کا بھلا چاہتا ہے۔ اللہ کے لیے بتاؤ، کیا ایسے اللہ سے محبت نہیں کرنا چاہیے؟ محبت مطلوب ہے، اللہ سے محبت کرے بندہ۔ اگر یہ محبت ہمارے دل میں آئے گی، اللہ کا حکم ہے فجر کی نماز پڑھو، تو آدمی کیا کرے گا؟ جو دل سے محبت کرتا ہے اللہ سے، اللہ کے بارے میں یہ ساری باتیں یقین کے ساتھ جانتا ہے، بستر اچھا لگے گا، اللہ کے دربار میں حاضری اچھی لگے گی۔ بھائی آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ اللہ سے باتیں ہیں۔ بھائی ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ذرا سوچو، ہماری حیثیت کیا ہے؟ قرآن میں اللہ ہم کو ہماری حیثیت یاد دلایا ہے۔ کیا ہے حیثیت ہماری؟ اللہ فرماتا ہے أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا انسان منی کا ٹپکایا ہوا قطرہ نہیں ہے؟ بے شک منی کا ٹپکایا ہوا قطرہ ہے انسان، باپ کی شرمگاہ سے نکل کر، ماں کے پیٹ میں کچھ دن رہ کر شرمگاہ کے راستے سے نکلا، یہی انسان ہے۔ غرور کس بات پہ؟ تکبر کس بات پہ؟ ہم فخر کس پہ کریں؟ ہماری حیثیت ہم پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین ڈھانچے میں پیدا کیا ان سارے مرحلوں کے بعد بھی، لیکن پھر بھی آپ کو اپنی حیثیت جاننی ہو، پیٹ کی طرف دیکھو، کیا بھر کے پھر رہے ہیں اپنے پیٹ؟ یہ ہماری حیثیت ہے۔ لیکن جب ہم باوضو ہو کر اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ کی تکبیر کہہ کر الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں، اللہ ہماری بات کا جواب دیتا ہے۔ کون ہے اللہ؟ عرش والا، آسمان والا، زمینوں والا، ہر چیز کا مالک۔ ہم جیسے انسانوں کے کلام کا جواب دیتا ہے۔ جب ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں نماز میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرا بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر آیت کا جواب دیتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں۔ یہ عظمت والا اللہ ہے، اس سے محبت ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ اسی لیے میرے محترم بھائیو، اللہ کے ناموں اور اللہ تعالیٰ کے صفتوں کے بارے میں جانکاری انتہائی ضروری ہے۔ صرف یہ ایک نام کے بارے میں ہوا، الرحمن کے بارے میں، رؤوف ہے، مہربان، رزاق ہے، روزی دینے والا۔ کیسے روزی دیتا؟ کبھی آپ غور کیے ہیں کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں ہم دن میں؟ اللہ کی دی ہوئی روزی کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں؟ اس کے باوجود بھی اللہ ہم سے روزی نہیں کاٹ رہا ہے۔ کافر اللہ کے ساتھ کس کس کی عبادت کر رہا ہے، اس کو بھی اللہ روزی دے رہا ہے۔ رزاق ہے، مہربانی بھی ہے اللہ کی، رزاقیت بھی ہے، بہت سی صفتیں ہیں اللہ کی، جاننا ضروری ہے۔ تو آیت الکرسی میں جو صفتیں بیان ہوئیں، الحی القیوم، زندہ قائم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی۔ بہت سے لوگوں کو درس میں بھی اونگ آ رہی ہے، نہیں آنا چاہیے، لیکن اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے نقائص سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے وہ سب کچھ کس کا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ ہمارا گھر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ ہم بذات خود کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ اسی لیے ہم اپنے ہاتھ کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنی آنکھ کے مالک نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی اپنے آنکھ کو بیچنا چاہے، شریعت میں حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کیونکہ آپ مالک نہیں ہیں اس کے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے اپنے اعضاء آدمی بیچ نہیں سکتا، بلکہ کسی کو دے بھی نہیں سکتا۔ دل، آنکھیں، کان، یہ سب اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے وَكَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، اللہ نے دیا ہے، اس کے بارے میں پوچھے گا بھی۔ آنکھ دیا تھا، کیا دیکھا ہے؟ کان دیا تھا، کیا سنتا تھا؟ اللہ پوچھے گا۔ زبان دیا تھا، کیا بولتا تھا؟ اس سے پوچھے گا۔ اللہ نے دیا ہے تو اس کا حساب و کتاب ملے گا۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمان و زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، یہاں تک کہ ہم بذات خود اپنے آپ کے مالک نہیں ہیں۔ میں بتایا تھا مالک حقیقی اللہ ہے، ہم گھر کے مالک ہیں وقتی طور پر، جب مر جائیں گے ملکیت ختم ہو گئی۔ ہمیشہ کی ملکیت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے ہے۔ جب اللہ ہر چیز کا مالک ہے، چیز جس کی ہے اس سے پوچھتے ہیں یا کسی اور سے پوچھتے ہیں؟ جس کی چیز ہے اسی سے پوچھتے ہیں۔ تو کس سے پوچھنا چاہیے؟ اللہ ہی سے پوچھنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی سے پوچھنا نہیں چاہیے۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ، کس کے اندر اتنی ہمت ہے، کون ہے وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکتا ہے؟ اللہ کو حکم دینا تو دور کی بات، اللہ سے چھین کے لینا تو دور کی بات، سفارش، ریکویسٹ کرنے کے لیے بھی اللہ کی اجازت چاہیے۔ اور اس میں بتایا تھا میں کہ سب سے بڑی سفارش کون کریں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ پہلے سجدہ کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے، اس کے بعد اللہ اجازت دے گا، کہے گا سل تعطا، مانگیے اب آپ کو دیا جائے گا، واشفع تشفع، سفارش کیجیے آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے آگے ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو کچھ ان کے پیچھے ہوا وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ جو کچھ آگے ہے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی آگے کیا ہونے والا ہے، آپ کے فیوچر میں کیا ہونے والا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ جو پیچھے ہو چکا ہے اس کی باریکی بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من اتی عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول فقد کفر ما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کسی نجومی کے پاس، کاہن کے پاس آ کر اس کے بعد کی تصدیق کرتا ہے، وہ بتایا آپ کو آپ کی شادی اتنے سال میں ہوگی، آپ کو اتنے بچے ہوں گے، آپ کی تجارت میں اتنا منافع ہوگا، جو بھی وہ بتائے، اگر آپ کے دل میں یہ آ جائے کہ یہ سچ کہہ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سچ ماننے والے نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کئی چیز کو جھٹلا دیا۔ کون سی چیز نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ قرآن نازل ہوا اور حدیث نازل ہوئی، ان دونوں چیزوں کو اس نے جھٹلا دیا، آپ پر ایمان ہی نہیں لایا۔ کتنا بھی کہے کہ میں مومن ہوں، لیکن جب نجومی کو سچا مانے گا، کاہن کی تصدیق کرے گا، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا منکر ہے، مومن نہیں ہے۔ نہیں، میں تصدیق نہیں کرتا، بس جا کے پوچھتا ہوں، اگر کوئی ایسا کہے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی عراف کے پاس جائے، اسے اپنا ہاتھ دکھائے، تصدیق کرے نہ کرے وہ بات اور کی ہے، صرف جائے، اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کوئی معمولی جرم نہیں ہے بھائی۔ غیب جاننے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کسی کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ آپ کو معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے۔
اندازہ ہے کہ کل ڈیوٹی پہ جاؤں گا 10 دینار کماؤں گا، لیکن ایکسیڈنٹ ہو گیا، محتمل ہے نا؟ شرکے میں آگ لگ گئی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، علم نہیں ہے، آپ کوئی نہیں جانتا ہے۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ کل کیا کرے گا، یہاں تک کہ اللہ کے انبیاء، اولیاء، نیک بندوں کو بھی معلوم نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، سب نام جانتے ہوں گے، امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے کے بڑے اماموں میں سے ایک امام ہے۔ بڑی شدید خواہش تھی کہ مدینہ طیبہ کے اندر انتقال کر جائے۔ کیوں خواہش تھی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان يموت بالمدینة فلیفعل فانی اشفع لمن مات بها، جو مدینے میں مر سکتا ہے مدینے میں مرے، جو مدینے میں مرے گا میں اس کے حق میں سفارش کروں گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ جو مر سکتا ہے مرے کا مطلب یہ نہیں کہ جا کے وہاں پر خودکشی کرے، بلکہ مدینے کے اندر رہے، سکونت اختیار کرے یہاں تک کہ اس کی موت وہاں پر آ جائے۔ اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ کسی بڑے کام سے بھی مدینے کے باہر کبھی نہیں جاتے تھے، بڑی خواہش تھی کہ مدینے میں انتقال کر جائیں۔ ایک دن انہوں نے خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری موت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس طریقے سے اشارہ فرمایا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ہم ہوتے تو کہتے کہ 5 دن، 5 مہینے، 5 سال، 5 گھنٹے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر جاننے والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتلایا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، قرآن کریم کی آیت کی طرف، فی خمس لا یعلمہن الا اللہ، 5 چیزیں جنہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ کون سی ہیں وہ 5 چیزیں؟ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ جبرائیل علیہ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي، بتا دیجئے کہ اس کا علم میرے رب کے پاس ہے۔ اور یہاں پر اللہ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعة، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ ہی بارش نازل فرماتا ہے۔ اسی لیے بارش جب آئے تو مومن کیا کہتے ہیں کہ ہماری رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اور جب بارش آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بارش کو دیکھ کر کوئی مومن بنتا ہے، کوئی اپنا ایمان بیچ دیتا ہے۔ جو یہ کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے بارش ہوئی وہ مومن ہے، جو یہ کہتا ہے کہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ کافر ہے۔ یعلم ما فی الارحام، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اب جو ہے وہ اس سے جانتے ہیں کہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ لڑکا ہے لڑکی ہے، کیا ہے؟ مردہ ہے، زندہ ہے، نیک ہے، برا ہے، کامل ہے، ناقص ہے۔ اور ایسے بھی آلات کے ذریعے جاننا کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو یہ پتہ نہیں کہ کل کیا کمانے والا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ،
کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کس زمین میں اسے موت آئے گی۔ تو ان 5 باتوں کی طرف اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ہے۔ یہ بات خواب کی تعبیر بتانے والوں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بتایا۔ تو بہرحال اللہ فرماتا ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو کچھ بندوں کے آگے ہے وہ کون جانتا ہے؟ صرف اللہ جانتا ہے۔ اسی لیے آدمی کبھی بھی اپنا ایمان نہ بیچے۔ ایسی کوئی چیز ہو جائے، کسی نے کچھ بتایا، دل میں وسوسہ آئے تو آدمی اعوذ باللہ پڑھے، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے پڑھے، شیطانی وسوسوں کی طرف دھیان نہ دے۔ جو پیچھے گزرا ہے اسے بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے سوائے ان چیزوں کے جو اللہ چاہے۔ اللہ کا علم بڑا وسیع ہے، یا اللہ کے بارے میں اللہ نے جتنا بتلایا ہے اس سے زیادہ جان نہیں سکتے۔ اللہ نے اپنے بارے میں جتنا بتلایا ہے ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان و زمین کو کیا کرے گا؟ اپنے دہنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ اتنا بتایا اللہ، ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں۔ دہنا ہاتھ کیسا ہے یہ اللہ نے نہیں بتلایا، نہیں جان سکتے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن پنڈلی کھولی جائے گی، سجدے کی طرف بلائے جائیں گے۔ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتے تھے سجدہ کریں گے، لیکن جو سجدہ نہیں کرتے تھے سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے، طاقت نہیں رکھیں گے، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ کیا کھولی جائے گی؟ پنڈلی کھولی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا کیسی ہے یہ اللہ نے نہیں بتلایا۔ اللہ کی پنڈلی ہے، مومنین ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ کیسی ہے یہ نہیں بتلایا، اس کے پیچھے نہیں پڑتے۔ معلوم کرنے کا کوئی طریقہ ہے؟ طریقہ نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کے بارے میں، اللہ کے بارے میں جو جانکاری اللہ نے بتلایا ہے اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ اور اللہ کا جو علم ہے اس کی وسعت کا اندازہ لگاؤ۔ آپ سب سنے ہوں گے یہ حدیث کہ خضر اور موسیٰ جب کشتی میں سوار ہوئے تو کیا ہوا؟ ایک چڑیا اپنی چونچ میں پانی بھر کر اڑی۔ خضر نے موسیٰ سے کیا کہا؟ پوری دنیا والوں کا علم۔ کس کا علم؟ پوری دنیا والوں کا، جس میں آج کی ترقی بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، جو کچھ بنا رہے ہیں، جاپان میں وہ بنا رہے ہیں، بڑے بڑے میزائل بنا رہے ہیں، سب پورا علم، دنیا کا علم بھی، دین کا علم بھی، اس میں اللہ کے نیک بندوں کا علم بھی ہے، اولیاء کا علم بھی ہے، انبیاء کا علم بھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ سے خضر نے کیا کہا؟ ساری دنیا والوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے اس چڑیا کی چونچ میں پانی ہے اور اللہ کا علم سمندر کے پانی میں۔ کوئی موازنہ ہے؟ کچھ کم ہو سکتا ہے؟ یعنی پوری دریا سے اگر ایک چونچ پانی نکالا جائے، کیا حیثیت ہے اس کی؟ یہ ساری مخلوق کا علم ہے۔ علیم بذات الصدور، دلوں کی دھڑکن جانتا ہے۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کیا کہا؟ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، اے بیٹے اگر رائی کے دانے کے برابر، آپ کوئی چیز تول رہے ہوں، ایک رائی کا دانہ زیادہ کریں تو وزن کم زیادہ ہوتا ہے کیا؟ کوئی حیثیت نہیں ہے رائی کے دانے کی۔ رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز اگر کسی چٹان کے نیچے رکھی ہوئی ہے، یأتی بہ اللہ، اللہ اس کو بھی لے کر آئے گا، یعنی وہ بھی اللہ کے علم سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے واضح فرمایا ما تسقط من ورقۃ الا بعلم، ایک پتا بھی اگر گرتا ہے تو اللہ کو معلوم ہے۔ ریگستان،
سفر کرتے ہیں ہم یہاں سے، اس میں کتنے ذرے ہیں، کتنے ٹکڑے ہیں ریت کے، اس کی گنتی اللہ جانتا ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، تو کیا علم ہے ہمارا؟ اللہ کے علم کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے تم کو تمہارے ماں کے پیٹ سے جب پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ کون سکھایا؟ اللہ نے سکھایا، ہمارا علم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی آسمان اور زمین سے کشادہ ہے، اور کرسی کا مطلب میں نے بیان کیا تھا کہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہے، اور عرش جس پر بیٹھا جاتا ہے، تخت، اس کا قدر، اس کی مقدار، اس کی وسعت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی مددگار کے پورے نظام کو چلا سکتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ جب کوئی چیز بنانا چاہتا ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ بن جا، تو وہ چیز بن کر تیار ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بڑی بڑی باتیں بیان کی گئی ہیں، جس کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ اس کو اچھی طریقے سے سمجھے، بار بار پڑھے، اللہ کی عظمت کے بارے میں غور کرے، اللہ کی کبریائی کے بارے میں غور کرے، اور یہی چیزیں ہیں جس کی تعلیم ہمیں اپنے بچوں کو بچپن سے دینا چاہیے۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگیوں کے اندر قرآن کریم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دین اسلام پر زندہ رکھے، اسلام پر اللہ وفات عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اسی سے متعلق کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔